إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ساری تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر، اور لاکھوں درود ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہم سال کے سب سے بہترین ایام میں ہم گزر رہے ہیں. سب سے بہترین دن سال میں یہ 10 دن ہیں. رمضان سے بھی زیادہ فضیلت والے یہ والے دن ہیں ذوالحجہ کے 10 دن. رمضان کی راتیں افضلیت کی ہیں، آخری 10 راتیں جس میں لیلۃ القدر ہے، اور دنوں میں سب سے بہترین دن اللہ کے نزدیک یہ 10 دن. اور یہ 10 دن اعظم الاشہر، یہ سب سے بہترین مہینہ، سب سے عظمت والا مہینہ ہے، اس میں پایا جاتا ہے. اور یہ 10 دن میں سارے اعمال اللہ تعالی کے لیے کیے جاتے ہیں. یعنی انسان نمازیں تو زندگی بھر پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھا کرتے تھے، 9 روزے، یا صرف انسان اگر رہنا چاہتا ہے تو عارفہ کے روزہ 9ویں تاریخ کا. اس میں انسان صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے اور اس میں انسان حج بھی کرتا ہے. تو سارے اعمال ان 10 دنوں میں آ جاتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے ہی یوم النحر آ جائے گا. یوم النحر جس میں ہم ذبیحہ کریں گے، قربانی کریں گے. تو آج کچھ مسائل قربانی کے میں انشاءاللہ بتاتا چلوں گا. اس کو کہتے ہیں اضحیہ. اضحیہ کہتے ہیں کیونکہ سب سے افضل وقت جس میں ذبح کرنا ہے وہ ہے 10ویں تاریخ، یعنی عید کے دن کی صبح میں، ضحیٰ کے وقت میں ذبح کرنا ہے. اس لیے اس کا نام پڑ گیا ہے اضحیہ. اضحیہ یعنی ذبیحہ کرنا یا قربانی کرنا. اور یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے قریب قربت حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے جس میں خون بہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ہی یہ گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، لیکن کیا پہنچتا ہے؟ انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے. اور
یہ جو ذبیحہ ہے، یہ جو قربانی ہے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. قربانی ہر امت کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کو ہم نے طریقہ بتایا ہے قربانی کا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کے رزق کو یاد کر لیں کہ اللہ نے جو چوپائے دیے، جانور دیے، یہ سب اللہ کی نعمتیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی رکھی ہے ہر امت کے لیے. اللہ نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین ہے. اللہ نے یہ بھی کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. تو قربانی ایک سنت ہے. اب یہاں ایک اختلاف پایا جاتا ہے. اب یہ جو قربانی کرنا ہے، جس کے پاس بھی قدرت ہے، کیا وہ واجب ہے یا سنت ہے، سنت مؤکدہ؟ تو اس میں دو قول ملتے ہیں، جو ہمارے یہاں احناف پائے جاتے ہیں، اور دوسرے امام اوزاعی، لیث وغیرہ نے کہا کہ واجب ہی واجب ہے، اور جو انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. اور دوسرا قول جو جمہور کا ہے، زیادہ تر علماء نے کہا کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، کہ ایسی سنت ہے جسے کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انسان کے پاس قدرت ہوتے ہوئے بھی اگر وہ چھوڑ دے رہا ہے قربانی رکھنا، تو شاید وہ گناہ میں آ سکتا ہے. اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. پیسے رکھتے ہوئے انسان خرید سکتا ہے جا کر جانور کو، تو انسان کرنا ہی کرنا چاہیے. شیخ ابن عثیمین نے بھی کہا کہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان احتیاط کرے اور چھوڑے نہ ایسی چیز کو. حالانکہ اختلاف تو موجود ہے، لیکن انسان کو کرنا چاہیے. تو اضحیہ جو ہے سنہ مؤکدہ ہے، راجح قول کے حساب سے انشاءاللہ تعالی، صحیح قول کے حساب سے، جس کے پاس آسانی ہے، جو انسان خرید سکتا ہے. اور وہ کس لیے کرتا ہے؟ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اپنے خاندان والوں کے لیے کرتا ہے، اپنے ماں باپ، اہلیہ، یعنی ایک ہی جانور میں سارے اہل والے اس کے شامل ہو جاتے ہیں. آج ہمارے یہاں طریقہ ہوتا ہے زکوٰۃ سے اس کو ملا دیا اور کہتے ہیں جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کو دینا چاہیے قربانی. تو انسان کی طرف سے، اس کے اہلیات کی طرف سے ایک جانور، اس کے بیوی بچوں کی طرف سے ایک جانور، اس طرح سے کرتے ہیں. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. سنت کا طریقہ ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے ایک ہی جانور کافی ہوتا تھا، میرے لیے یعنی ایک انسان کے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے. ہاں اگر دو بھائی ہیں اور الگ الگ گھر ہیں تو وہ الگ الگ قربانی کریں گے. چولہا الگ ہے تو الگ الگ وہ قربانی کریں گے. تو یہ صحیح طریقہ ہے. سنت کا طریقہ، سلف کا طریقہ یہی ہے. اور جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے بال نہیں کاٹنے چاہیے، ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. جب سے شروع ہو گیا یہ 10 دن، جب سے مہینہ شروع ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، کہ جو انسان چاند دیکھ لیتا ہے مہینے کا، ذی الحجہ کا، اور جس کو ذبح کرنا ہے وہ چاہتا ہے، تو اسے بال، ناخن وغیرہ مونچھ کچھ نہیں کاٹنا چاہیے. کیا وہ گھر والوں کے لیے بھی آتا ہے؟ نہیں، گھر والے کاٹ سکتے ہیں. جو انسان خود ذبیحہ کر رہا ہے، خود قربانی کر رہا ہے، اسی کے لیے ہے. گھر والوں کو ضرورت نہیں ہے، بیوی بچوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے ناخن، بال وہ کاٹ سکتے ہیں. اس کو نہیں کاٹنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر کوئی انسان غلطی سے کاٹ لیتا ہے تو اسے توبہ کرنا چاہیے. اور اگر انسان یعنی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے غلطی سے اگر وہ کاٹ لیتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی کاٹ لیتا ہے مونچھ، ناخن وغیرہ، تو وہ گنہگار ہوگا، اسے توبہ کرنے چاہیے. اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی تو ہو جائے گی، قربانی تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علماء نے اسے حرمت بھی کہا، حرام بھی کہا. جو انسان ناخن کاٹتا ہے، مونچھ کاٹتا ہے یا دوسری جگہ کے بال کاٹتا ہے اور وہ قربانی دینے والا ہے، ذابح ہے، یعنی ذبح کرنے والا. تو ہم نے جان لیا کہ قربانی سنہ مؤکدہ ہے انشاءاللہ، اور ایک انسان کے جانور سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اب اور ایک مسئلہ آتا ہے، وہ ہے کیا مردوں کی طرف سے بھی قربانی؟ بہت ہی عام سوال.
میں اپنے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے جو وفات پا چکے ہیں، کیا ان کی طرف سے بھی جانور دے سکتا ہوں؟ تو سنت کا طریقہ، سلف کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت خزیمہ، امہات المومنین کے دونوں کا انتقال ہوا، 7 بچوں کا انتقال ہوا، 3 بچے، 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں، چچا کا انتقال ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی صحابہ نے کبھی بھی قربانی نہیں کی، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ چلیے یہ بکرا جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نام سے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ قاسم کے نام سے یا عبداللہ کے نام سے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں دینا چاہیے۔ اب کچھ علماء نے اس کو بدعت بھی قرار دیا کہ ماں باپ کی طرف، لیکن بدعت بھی کہنا صحیح نہیں ہے۔ عام صدقے کی طرح کوئی کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں میں دیتا ہی دیتا ہوں، تو اسے تو پہلے سمجھانا چاہیے کہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے کہ اپنے والدہ کے نام سے، والد کے نام سے، لیکن پھر بھی کر رہا ہے تو علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن کچھ علماء نے بدعت بھی قرار دیا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ عام صدقے میں وہ آ سکتا ہے۔ اللہ اعلم۔ تو وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ ضَحَّى عَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی روایت نہیں ملتی ہے صحابہ سے کہ ایک بھی جو گزرے گئے ہیں ان کے لیے ذبح کیے۔ تو اضحیہ جو ہے زندہ لوگوں کے لیے، ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب انسان ذبح کرتا ہے تو وہ نیت رکھے، سارے خاندان والے آ جائیں، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ۔ تو جب انسان ذبح کر رہا ہے تو وہ نیت رکھے یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، چاہے وہ ماں باپ ہو، جو سارے کے سارے ثواب میں آ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے قاصر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ثواب دیتا ہے۔ اور اضحیہ کرنے کے 6 شروط ہیں، 6 شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلا شرط یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے بہیمۃ الانعام، چوپائے میں سے ہونا چاہیے، اور چوپائے میں تین جانور آتے ہیں، ایک اونٹ ہے الابل والبقر، اور دوسرا گائے بھینس وغیرہ، اور تیسرا ہے غنم میں آ جاتے ہیں بکرا یا بکری۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ کوئی انسان بولے گا کہ میں مرغی ذبح کروں گا، نہیں، جائز نہیں۔ دوسرا ہے جو سال بتایا گیا ہے شریعت میں وہ سال کو پار ہو، اس کو مسنہ ہونا کہا جاتا ہے، مسنہ ہونا چاہیے۔ اور مسنہ کیا ہے؟ اگر وہ بکرا ہے تو اسے چاہیے کہ 6 مہینے کم سے کم ہونا چاہیے، اگر بکری ہے معاذ ہے تو 1 سال ہونا چاہیے، اگر گائے ہے تو 2 سال، اور اونٹ ہے تو 5 سال۔ تو 6 مہینے، 1 سال، 2 سال اور 5 سال، یہ عمر ہے۔ اور کچھ دیکھنے والے دانتوں کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی دانت اگر پیلے آئے وغیرہ تو دانتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دانت سے، کہ دودھ کے دانت اس کے گر گئے ہیں اور یہ والے دانت آ گئے ہیں، دیکھنے والے دانت سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس سے کم میں انسان ذبح کر رہا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے کم کوئی انسان 2 مہینے کا کر رہا ہے، 2 مہینے کا ہے، یا اگر بکری کر رہا ہے 8 مہینے کا ذبح کر رہا ہے تو یہ قبول نہیں ہونے والے۔ تیسری چیز ہونی چاہیے، جانور اچھا ہونا چاہیے، عیوب سے خالی ہونا چاہیے۔ اب آپ بولیں گے کون سے عیوب ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیوب بتائے ہیں، 4 بڑے بڑے عیوب ہیں جو جانور میں دیکھنا چاہیے۔ ایک ہے الاعور البین، ایک آنکھ سے کانا ہو، یعنی اس کا آنکھ کھلی طور سے، آپ کو دیکھا ایک تو سفید ہو گئی آنکھ، یعنی کھلی طور سے معلوم ہوا کہ ایک آنکھ سے اندھا ہے یا پوری طرح اندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنکھ کہا، پوری طرح اندھا بھی آتا ہے۔ دوسرا ایسا بیمار جانور ہے جیسے شدید بخار ہے اس کو، یا کھانا نہیں کھا رہا ہے، گھاس نہیں چل رہا ہے، کچھ نہیں، تو ایسے انسان المرض البین، یہ دوسرا عیب۔ اور تیسرا ہے العرج البین، یعنی وہ لنگڑا رہا ہے، بہت واضح طور پر اس کا لنگڑانا نظر آ رہا ہے، تو ایسے انسان، ایسے جانور کو بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھا ہے الہزال المزیل المح، ایسا جانور جو بالکل پتلا ہے اور اس کا گد نہیں آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا گد نہیں ہے، یعنی بہت کمزور جانور۔ تو 4 بڑے بڑے نشانی بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانور کو جو ایک آنکھ سے کانا ہو، اور دوسرا شدید بیمار ہو، شدید دبلا پتلا ہو، اور چوتھا لنگڑا ہو، 1 پیر یا 2 پیر سے، یا پیر ہی کٹا ہوا ہو۔ تو اس میں اگر انسان کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں، جیسے تھوڑا سا سینگ ٹوٹ چکا ہے، دانت تھوڑے الگ ہیں، دانت ٹوٹے ہیں، تو علماء نے جائز قرار، لیکن بہتر ہے کہ سب سے اچھا جانور لینا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کر لیتا ہے تو جائز تو ہو جاتا ہے، اس کی قربانی تو ہو جاتی ہے، 4 کے علاوہ۔
لیکن بہتر ہے کہ بچنا چاہیے. اور اس میں بہت ساری تفصیل ہے اس کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں. اور چوتھا اور پانچواں شرط کیا ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں ہو، کسی چرایا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی رہن رکھا کے گیا کوئی جانور اس پر قربانی نہیں دی جا سکتی ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تو ہم نے 5 شرطوں کو جانا ہے. ایک شرط کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو پہلی شرط یہ ہم نے پڑھی تھی کہ وہ بہیمۃ الانعام چوپائے میں سے. دوسری شرط ہم نے پڑھی کہ عمر آنے چاہیے. تیسری کوئی عیب نہیں، بڑے بڑے 4 عیبوں میں سے عیب نہیں ہونا چاہیے. اور 5ویں یا 6ویں چیز یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ملکیت میں ہونا چاہیے، کوئی رہن رکھا کے گیا تو اس کی بھی قربانی نہیں دی جا سکتی. 6واں شرط یہ ہے کہ وقت کب دینا چاہیے؟ وقت ہے عید کی نماز کے بعد. اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیتا ہے، قربانی دیتا ہے، تو وہ صرف گوشت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عید کی نماز کے بعد کرنا چاہیے. اب یہاں پہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ عید کے بعد 2 دن کہا جاتا ہے، یعنی 10ویں تاریخ عید کا دن 11 12. لیکن یہ بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ عید کے بعد ایام التشریق 11 12 13 کی مغرب سے پہلے تک انسان ذبح کر سکتا ہے. لیکن افضل کیا ہے؟ عید کی نماز کے بعد فوراً کر لینا چاہیے، افضل وقت ہے. اس کے بعد والا دن اور افضلیت میں کم ہے، اس کے بعد اور کم ہے، اس کے بعد اور کم ہے. کچھ لوگ جان بوجھ کر سہولیت رکھتے ہوئے بھی دیر سے ذبح کرتے ہیں. لیکن جلد سے جلد کرنا چاہیے، انسان کو کوشش کرنا چاہیے جلد سے. ہاں انسان کے اگر ہاتھ سے نکل جائے تو الگ بات ہے، لیکن جلد سے جلد ذبح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیا رات میں ذبح کر سکتے ہیں؟ بالکل رات میں بھی ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. دن اور رات ایک جیسے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، یعنی 10 11 12 اور 13ویں دن تک، 13ویں دن مغرب سے پہلے. اور جب ذبح کر رہا ہے تو احسان کے ساتھ ذبح کرے. چھری جو تیز کرنا ہے وغیرہ سب پہلے کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے احسان جو ہے ہر چیز پر لکھا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب قتل بھی کر رہے تو نرم دلی کے ساتھ، احسان کے ساتھ اچھی طرح سے قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب ذبح بھی کر رہے تو اچھی طرح ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنی چھری جو بھی تیز کرنا ہے پہلے ہی تیز کر کے رکھو. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو آرام دو اور اسے آسانی کرے. یعنی انسان چاہیے کہ رحمت سے کام لے، کیونکہ دین اسلام رحمت کا دین. چاہے آپ ذبح بھی کر رہے ہیں تو رحمت کے ساتھ ذبح کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اس کی بہن جو دیکھ رہی ہے دوسرا جانور اس کے سامنے نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختہا کہا، یعنی اس کی بہن کے سامنے، یعنی 2 جانور ہیں تو ایک کو چھپانا چاہیے، دور لے کے جانا چاہیے، اس کے بعد اس کے سامنے، کیونکہ وہ دیکھ کر ڈر جا سکتا. اب اور ایک مسئلہ آتا ہے بسم اللہ بولنے کا، تسمیہ بولنے کا. جب ذبح کر رہا ہے تو انسان کو چاہیے، واجب ہے بسم اللہ بولنا. بسم اللہ بولنا واجب ہے. اس کے بعد اللہ اکبر چاہے بول سکتا ہے، مستحب عمل ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر بھی بول سکتا ہے، یا بسم اللہ اللہ اکبر بھی بول سکتا ہے، یا اس کے بعد دعا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امتی محمد، اے اللہ قبولیت کی دعا بھی کرنا چاہ رہا ہے تو کر سکتا ہے کہ اللہ قبول کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے خاندان سے، اور امت محمد سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک دعا بھی ملتی ہے اللہم منکا ولکا، یہ آپ کی طرف سے اور آپ ہی کے لیے، ربنا تقبل منا. تو قبولیت کی دعا اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن واجب کیا ہے؟ بسم اللہ کہنا. اب یہاں پہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے علماء میں. اگر کوئی انسان بسم اللہ کہہ کر ذبح کر دیا تو کچھ علماء نے کہا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ ہم بھول چکے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، قبول ہو جائے گا. لیکن اصل جو قاعدہ ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا، شیخ ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ اگر بسم اللہ کہہ کر ذبح کر دے
تو وہ بسم اللہ کہے بغیر ذبح کر دے تو وہ جانور میتہ ہو جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے بسم اللہ بولنا ہی بولنا چاہیے، اور کب عمل کرتے وقت پہلے ہی بول کے نہیں رکھ سکتا، چھری تیز کرتے وقت نہیں بولنا ہے بسم اللہ، ذبح کرتے وقت یاد سے بسم اللہ بولنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ علماء میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء نے کہا وہ مردار اس کو پھینک دینا چاہیے، وہ جانور کو، یا کھا تو نہیں سکتے، استعمال تو نہیں کیا جا سکتا بسم اللہ کے بارے میں۔ اللہ اعلم، کیونکہ اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ دیکھتے جانا چاہیے۔ اور انسان جو ہے چمڑا وغیرہ بیچ نہیں سکتا، گوشت کسی کو بیچ نہیں سکتا، اور جو جزار ہے یعنی جو قصاب آتا ہے اس کو بھی گوشت میں سے نہیں دینا چاہیے، ہدیے اس کی طرف سے، یعنی پیسے کے بجائے وہ نہیں دینا ہے، پیسے معاوضے کی طرف پہ نہیں دینا چاہیے۔ پھر بعد میں لوگوں نے کہا، علماء نے کچھ کہا کہ سلس کرنا چاہیے، ایک تہائی، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، انسان چاہے تو جیسا چاہے پورا کھا لے سکتا ہے، یا پورا صدقہ کر سکتا ہے، یا جو چاہے کر سکتا ہے، اپنے رشتہ دار کو دے سکتا ہے، اپنے غریب رشتہ دار جس کو بھی چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھاؤ اس میں سے، کھلاؤ فقیروں کو، غریبوں کو، سب کو کھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کلوا وَاطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ اور کھلاؤ یا جمع کر کے رکھو بعد میں کھانے کے لیے، تو انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس میں یاد رکھیے کہ لوگ بعض وقت ترازو رکھتے ہیں سلس بنانے کے لیے، 1/3 بنانے کے لیے، لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، انسان جیسا بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی تعیین مقدار نہیں، کوئی پکی بات نہیں ہے کہ اتنا ہی کرنا ہے انسان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہم ذبح کریں، لیکن اللہ نے کہا کھا لو، کھلو، کھلاؤ، جو کرنا ہے اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے احکام تھے، انسان کو جو قدرت رکھتا ہے اس کو کرنا چاہیے، ذبیحہ قربانی دینا چاہیے۔ اور آج کل یہ نکل چکا ہے کہ کسی کو دے دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، ہاں انسان کو مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل جو ہے اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا ہے، افضل کیا ہے؟ ہاتھ سے قربانی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 100 اونٹ جب ذبح کیے تھے تو اس میں سے 63 جو ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اپنی عمر کے حساب سے 63 جو ہے ہاتھ سے ذبح کیے، یعنی اونٹ کو دیکھیے کتنا وقت لگتا ہے اونٹ کو ذبح کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 2 3 نہیں 63 ذبح کریں اپنے خود ہاتھ سے۔ تو انسان کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے، ہاں لیکن استنابہ جو ہے دوسروں کو دینا ہے تو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اچھے انسان کو دینا چاہیے جو بسم اللہ بولے یا باقی صفائی کا دیکھے، جانور اچھا چنے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ باقی کے دنوں کو بھی ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، تکبیر کہنا چاہیے۔ تکبیر دیکھیں 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تکبیر مطلق، یہ عام تکبیر ہے جو ہمیشہ صبح بیٹھے پڑھتے رہنا چاہیے، صبح شام۔ اور کب سے شروع ہوتا ہے تکبیر مطلق؟ یہ شروع ہوتا ہے پہلے تاریخ سے، جب سے چاند نظر آ جاتا ہے تب سے 13ویں تاریخ تک تکبیر کہنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا اللہ، تو تکبیر حمد ہے، یہ سب بیان کرنا چاہیے۔ اور ایک آتا ہے تکبیر مقید، یعنی نمازوں کے بعد جو آتا ہے وہ شروع ہوتا ہے عرفات کے فجر سے لے کر 9 تاریخ کے فجر سے لے کر، یعنی فجر آپ پڑھ رہے ہیں 9 تاریخ کو، فجر کے بعد نمازوں کے بعد تکبیر ہے۔ کچھ لوگ جمع کر کے پڑھتے ہیں، لیکن صحیح ہے کہ انفرادی پڑھنا چاہیے تکبیر۔ تو کب شروع ہوتا ہے وہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں کی مغرب تک، 13ویں کی مغرب تک، اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید۔ تو 2 طرح کے تکبیر ہے، مطلق تو ابھی بھی جاری ہیں، اور آج ہم کو پڑھنا، جیسے آج 4 تاریخ ہے تو آج پڑھتے رہنا چاہیے تکبیر۔ جب بیٹھے اٹھے بازار میں، صحابہ بازار میں نکل جاتے تھے اور تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے، اور روزے بھی رکھنا چاہیے، 9 روزے جو عرفات کا روزہ ہے اس کو بھی رہنا چاہیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وقیموا الصلاۃ۔